رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 3 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 9 انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا، لیکن اس سے جو پہلے والا رکوع تھا، یعنی سورہ توبہ کا رکوع نمبر 2 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 8، اس کا میں آپ کے سامنے کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں جو یہاں سے شروع ہو رہا تھا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ عہد کی پابندی کریں گے، اور یہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کے حالات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ تو یہ آیت آج بھی بہت سارے کافروں پر، غیر مسلم کنٹریز پہ فٹ آتی ہے کہ جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو یہ معاہدوں کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کا اپنا مفاد نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں یہ معاہدوں کی کیسی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دنیا کی جو بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں، یونائٹڈ نیشن کے لاز کی سب سے پہلے وہی مخالفت کرتی ہیں، وہی طاقتیں، اور ویسے دنیا میں وہ ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن صبح و شام رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی، سب سے بڑے یعنی ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں بین الاقوامی قوانین کی پابندی کروانے میں، لیکن جب ان کی اپنی جنگیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھو کہ وہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بین ہیں، جن پر پابندیاں ہیں۔ تو یہ آج بھی یہ قرآن کی آیت صادق آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مشرکین سے آپ کیسے توقع رکھتے ہو کہ وہ معاہدوں کی پابندی کریں گے؟ اور دوسرا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معاہدے کی پابندی کتنا اہم حکم ہے شریعت میں۔ تبھی قرآن نے کیا کہا کہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جیسے مرضی ہوں یہ، لیکن پھر بھی اگر ان میں کوئی ایگریمنٹ کی پابندی کرتا ہے تو تم نے بھی پابندی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں مسلمان کیریکٹر کے لحاظ سے ایک نمبر ہونا چاہیے۔ آج ہم نہ تجارتی معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم آپس کے جو معاہدے ہیں ان کی پابندیاں کرتے ہیں۔ دفتروں میں معاہدے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم دیں گے، اس کی آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، اس میں ڈنڈیاں ماری جا رہی ہوتی ہیں، تو جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا معاملہ چل رہا ہے۔ تو معاہدے صرف جنگوں میں نہیں ہوتے، جب کوئی بھی ہم کہیں بھی معاہدہ کرتے ہیں، خواہ وہ خرید و فروخت کا ہو، جب آپ کہیں جاب لگتی ہے آپ کی، جو آپ امپلائی بنتے ہیں، وہاں پہ ملازم بنتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ سائن کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے نا، تو یہ نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے۔ شوہر یہ کہتا ہے میں نان نفقہ تمہارا پوری زندگی اٹھاؤں گا، اور عورت یہ ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں آپ کی پابند ہو کے چلوں گی، تو اس ایگریمنٹ کی بھی دونوں طرف سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر طرح کے ایگریمنٹ اس میں داخل ہیں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں گناہ سے بچوں گا، یہ اللہ سے ایگریمنٹ ہے۔ تو بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جن کے بارے میں ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والا اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اللہ نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ توڑیں گے حدیبیہ والے مشرکین مکہ، لیکن اس کے باوجود ان میں جو توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ تو یہ اسلام کا ظرف دیکھیں کتنا وسیع ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جنگ خالص نظریاتی اصلاح کے لیے، زمین کے لیے نہیں ہے۔ زمین اسلام کو چاہیے اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، جبکہ آج جو زمینوں کی جنگ ہے وہ خالصتاً زمین ہی کے لیے ہوتی ہے۔ گیس کے ذخائر پہ قبضہ، پیٹرول کے ذخائر پہ قبضہ، اس ملک پہ قبضہ، اس ملک پہ قبضہ، تاکہ اپنی معیشت کو مضبوط کیا جا سکے۔ آج کی جنگ کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام اگر معاشی ترقی بھی کر رہا ہے تو وہ نظریے کی اصلاح کے لیے، اسلام اگر جنگ بھی کر رہا ہے تو خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے بار بار استثناء ہے کہ اگر ان میں کوئی توبہ کر لے اور نماز قائم کر دے، زکوٰۃ دے دے، پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، پھر اس سے لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو قوم پرستی کا کوئی تصور نہیں رہا ان آیتوں کے بعد۔ تو یہ بھی ایک نقطے کی بات پتہ چلی، اور ایک اور اہم بات یہ پتہ چلی کہ قرآن توبہ کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں۔ اب دیکھیں کوئی مشرک اگر اسلام قبول کر لے تو اس سے آپ کی جنگ ختم، لیکن قرآن کہہ رہے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ نے بتا دیا کہ نماز اور زکوٰۃ یعنی اسلامی ارکان، جو 5 اسلام کے ارکان ہیں نا، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہاں روزے کا ذکر نہیں کیونکہ وہ سال میں یعنی وہ شاید اس وقت فرض نہ ہوئے ہوں، یا یہ آیتیں تو ویسے مدینہ کی ہیں، یقیناً روزے فرض ہو چکے تھے۔
تو نماز چونکہ بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی ہے، تو نماز کے ضمن میں روزہ آ گیا، شاید اس وجہ سے اللہ نے ذکر نہیں کیا. لیکن نماز اور زکوٰۃ کا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ دو مشکل احکام ہیں، زکوٰۃ سے مالی عبادتیں اور نماز سے بدنی عبادتیں، اور حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. تو اس سے اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ گویا آپ کی توبہ بھی قبول نہیں کر رہا جب تک آپ عملاً یہ نہ دکھا دیں کہ میں عملاً اسلام کو فالو کر رہا ہوں. دیکھیں آخرت کے لحاظ سے تو توبہ بہرحال مقبول ہے، جو بھی غیر مسلم جب اسلام قبول کرے تو وہ مسلم ہی شمار ہوگا، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھے. لیکن اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے جو جنگ ان سے چھوڑنی ہے نا، تم نے جو جنگ بندی کرنی ہے، اور تم نے جو وہ جب تمہارے دینی بھائی بنیں گے تو اس کے لیے توبہ کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ بھی. وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ دل سے مسلمان ہوئے، اوپر سے نہیں ہوئے. تو عملی طور پر اسلام، کیونکہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے اور نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس سے نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اسلام قبول کرے اور نماز چھوڑ دے. تو اس لیے اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا توبہ کا، ایمان کا، کہا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. گویا بتا دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام لا رہا ہے اور نماز پڑھ نہیں رہا. تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم مومن بھی ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. جہاد کی فضیلت بھی اس پچھلے رکوع میں ہمیں پتہ چلتی ہے. اللہ نے کیسی آیتیں نازل کی ہیں. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، تمہارے دلوں کے غضب کو ختم کر دے گا. تو آج بھی جب کسی اسلام دشمن سے ہماری جنگ ہو تو ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کر موٹیویشن لینی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اللہ اس کو ٹھنڈا کرے گا. دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے رحم بھی سکھایا اور محبت بھی سکھائی، امن بھی سکھایا، لیکن اسلام نے ساتھ ساتھ جنگ بھی سکھائی ہے. اگر اسلام میں جنگ کا تصور نہ ہوتا تو اسلام دشمن ہمیں کھا کے ختم کر چکے ہوتے. تو یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور ام حسبتم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر قوم کو آزماتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی آزمائے گا. اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے رکوع کی طرف، رکوع نمبر 3 اور 11. تو اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اس کی 3 اور 11 نہیں، 3 اور 9. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 3 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کی سب سے پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں ہم اس کا مختصر گرامر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکین کے لیے یہ بات کہ وہ تعمیر کریں، آباد کریں. امر یعمروا کا معنی آباد کرنا، وہ تعمیر سے بھی ہوتا ہے اور ویسے مسجدوں میں جانا بھی مسجد کو آباد کرنا ہی کہلاتا ہے، کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے نفسوں کے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی یہ خود اپنے آپ کے خلاف اپنے کافر ہونے کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور اس گواہی کے ساتھ یہ مسجدوں کو آباد بھی کریں. یہ مشرکین کے لیے کہ لائق ہی نہیں ہے، یہ ان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کر سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے مگر اللہ سے. فعسیٰ، تو امید ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ ہو جائیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. اجعلتم سقایۃ الحاج، اجعلتم، کا معنی کیا، جعلتم کا معنی بنایا، کیا تم نے بنا لیا ہے یا ٹھہرا لیا ہے، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا. حج یحجو کا معنی حج کرنا، حاجہ یحججو. الحاج اصل میں حاجیجو، زاربو کی طرح، تو حج کرنے والا. الحاج یہ الف لام جنس کا ہے، یعنی جو بھی حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سب اس میں شامل ہیں. کیا تم نے، سقا یسقی کا معنی پانی پلانا، سقایا مصدر ہے، ورب ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجی کو پانی پلانے کو بنا لیا ہے.
وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو تم نے ٹھہرا لیا ہے کمن اس شخص کی طرح آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے۔ یعنی کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس شخص کی طرح سمجھ لیا، یعنی اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے؟ یہاں عمل کا لفظ محذوف ہے، کعملی من آمن باللہ، یعنی یہ بھی ایک عمل ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ بھی ایک عمل ہے اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو کہ اے مشرکین مکہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا اس عمل کو اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ لا یستوون عند اللہ، لا یستوون اصل میں تھا لا یستویون، یستویون یکتسبون کی طرح، سواء کا معنی برابر، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نظر میں درجے کے لحاظ سے زیادہ ہیں، واولئک هم الفائزون اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کا، ورضوان اور رضا کا، وجنات اور باغات کا، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس جنت میں نعیم نعمتیں ہیں، عیش ہے، مقیم قائم رہنے والا عیش، ہمیشہ رہنے والا عیش، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے یہ اس جنت میں ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ عندہ اجر عظیم، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ ٹھہراؤ اپنے باپ دادوں کو، اولیاء رفیق اور دوست، محبوب، اپنے باپ دادوں کو محبوب نہ بناؤ، ولی کی جمع اولیاء، ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان استحبو تھا، استحبو اصل میں تھا استحببو، حب سے نکلا ہے، حب عربی میں کہتے ہیں محبت کو، استحببو محبت کرنا، محبت طلب کرنا، تو استخرجو کی طرح، اگر وہ یوں آپ اس کا ترجمہ کریں گے محبوب رکھنا، یہ آسان ترجمہ ہو جائے گا، اے ایمان والو اپنے باپ، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست نہ بناؤ، محبوب نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو محبوب رکھیں ایمان پر، ومن یتولہم منکم اور جو ان سے دوستی رکھے گا، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون تو بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے باپ دادے، وابناؤکم اور تمہاری اولادیں، ابنا ابن کی جمع ابنا تو تمہارے اولادیں، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، عشیرہ خاندان کو کہتے ہیں، واموال اور تمہارے وہ مال، اقترفتموہا اقتراف کا معنی جمع کرنا، جن مالوں کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وتجارتن اور تمہاری تجارتیں، تخشون کسادہا جن کے کھوٹ کا تمہیں خوف رہتا ہے، کساد کہتے ہیں نا مارکیٹ تباہ ہو جانا، وہ کاروبار جس کے نقصان کا انسان کو اندیشہ ہو، اس کاروبار سے انسان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے اور ہر وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، جس میں لاس کا بھی خطرہ ہو، ومساکن اور تمہارے رہائش گاہیں، گھر یعنی مسکن سکونت کی جگہ کو کہتے ہیں، تمہارے گھر، ترضونہا جن گھروں سے تم محبت بھی کرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں، احب الیکم اگر زیادہ محبوب ہیں تمہاری نظر میں، احبا یہ یعنی احب اصل میں تھا احببو،
زیادہ محبوب کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، تربص انتظار کرنا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، تمہارے بارے میں کوئی آسمان سے حکم نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جناب رکوع نمبر 3 اور 9 کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ صحابہ کو پچھلے رکوع میں حکم ہوا کہ مشرکین مکہ سے جہاد کرو، لڑائی کرو۔ مشرکین مکہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، مسلمانوں کے پاس تو مسجد حرام ہے ہی نہیں، اور ہم تو مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں، حاجیوں سے اسے آباد بھی کرتے ہیں، بڑے فخر کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ نے ان کے فخر کو خاک میں ملا دیا دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ تم جو کفر اور شرک کرتے ہو نا، اس کفر اور شرک کے ساتھ تو کوئی نیکی مقبول ہے ہی نہیں۔ ایسی مسجد حرام کی تعمیر اور اس کو آباد کرنا جس میں بیت اللہ کے اندر 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ اب تمہارے تو شان ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے کہ تم مسجد حرام کے متولی بنو، کیونکہ جو خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا کے ساتھ درجنوں خدا کو لاحق کر دینا، یہ اس میں خدا کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت پہ فخر کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے یہ کرتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے نا غیرت اور حمیت اس میں ختم ہو چکی ہے، اس کے جو ہے وہ درجنوں مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں، تو وہ شوہر کیا کہے گا کہ تم میری خدمت پہ کیا فخر کر رہی ہو؟ شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا ایک باپ ہے، وہ اس کی خدمت پہ فخر کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرا باپ ہے، وہ بھی میرا باپ ہے، وہ بھی میرا باپ ہے۔ تو باپ کہے گا یار تم نے تو میرے ساتھ جب تم نے درجنوں کو باپ بنا دیا تو میرے نسب میں تو تم نے خلل پیدا کر دیا نا۔ تو ایسے اولاد کا میں نے کیا کرنا ہے کہ جو اسی میں کنفیوز ہے کہ اصل باپ کون ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت یہ بہت خطرناک جرم ہے، جیسے عورت کے لیے شوہر میں شرکت، اولاد کے لیے باپ میں شرکت۔ اسی طرح آپ بادشاہ شرکت برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی قوم کا ایک سربراہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سربراہ سمجھیں۔ جہاں خاص طور پہ بادشاہی نظام ہوتا ہے وہاں تو بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو وہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے۔ تو جو اوریجنل بادشاہ ہوگا وہ کہے گا بھائی تو جو میری خدمت کر رہا ہے اس کی کوئی میری نظر میں ویلیو نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو بار بار مسجد حرام کے حوالے دیتے ہیں نا، تو ان کو فخر کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں بنتا، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور جو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو تم اس کے اہل ہو ہی نہیں۔ اس نیکی کا اہل وہ لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ ایک خدا کو مان کے انہوں نے خدا کے مشکل سے مشکل حکام کو بھی فالو کیا ہے، عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں۔ مشکل حکم کیا ہے؟ جہاد، ہجرت، یہ تو بہت مشکل ہیں، نماز، زکوٰۃ، تمام احکام کو فالو کر کے ایک خدا کو مان کے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں ہم ماننے والے ہیں خدا کو کے وجود کو اور اس کی توحید کو۔ وہ اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ کا گھر ان کے حوالے کیا جائے، اور جیسے باپ ہے نا وہ وراثت میں اس کو حصہ دینا چاہے گا، اپنا گھر اس کے حوالے کرے گا جو اس کو باپ تو مانتا ہو۔ جو مانتا ہی نہیں باپ کب چاہے گا کہ میرا گھر اس کے حوالے کیا جائے، اس کی چابیاں اس کے حوالے کی جائیں؟ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں تم تو اس کے متولی نہیں ہو حقیقی معنوں میں مسجد حرام کے، اس کے لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں مسجد حرام کا متولی بنایا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لہذا تمہیں اس پہ فخر کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں۔ دوسری بات یہ جو تم کہتے ہو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، یہ کیا قربانی ہے؟ ٹھیک ہے مسجد کی تعمیر کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو مان کے ہجرت کی، جہاد کیا، آخرت پر ایمان لے کر آئے، اس آخرت پر ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر عمل میں سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیا تمہارا یہ عمل ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس عمل کو اچھا مان بھی لیا جائے تو اس اچھے کو ایک دوسرے اچھے کے ساتھ کمپیئر کرو نا، یعنی ہم تمہارے شرک کا پہلو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیں۔ شرک کی وجہ سے تو تمہارا کوئی عمل اچھا رہا نہیں ہے، اچھا عمل کبھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فرض کر لو
یہ اچھا عمل ہے حاجیوں کو پانی پلانا، شرک کے باوجود اس کی گویا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو اس عمل کو کمپیئر کرو صحابہ کے عمل سے۔ تو جو اللہ کے گھر میں حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہے، جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں دے رہا ہے اور اللہ کی خاطر زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو یہ دو طرح سے اللہ نے مشرکین کے اس عمل کی نفی کی کہ تمہیں بیت اللہ کی خدمت پہ فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مومنین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کو آباد کریں، یا اللہ کی مسجد حرام کیا مساجد اللہ، کوئی بھی اللہ کی مسجد ہو وہ اس کو آباد کریں، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب کہ وہ اپنے نفس کے خلاف یعنی اپنے آپ پر گواہ بن رہے ہوتے ہیں کفر پر بھی، یعنی اپنے نفس کے خلاف خود کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں، یعنی ان کا کفر ایسا مخفی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو، یہ تو اتنا واضح ہے کہ خود بھی وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کہ ہم کافر ہیں، یعنی وہ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، خود لات منات عزا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کا صبح شام تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ تو اپنی زبان سے اپنے کفر کے خلاف خود اپنے کفر پر اپنے آپ کے خلاف خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں، گواہ بن رہے ہوتے ہیں، اتنے پکے کافر ہو کر، اتنے پکے مشرک ہو کر یہ کیسے اللہ کے گھروں کے متولی بن سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی مقبول نہیں ہے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی آباد سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں آباد، حقیقی معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جس جذبے سے مسجدوں کو آباد کریں گے وہ آباد کرنا کہلائے گا۔ واقام الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہاں یہ جو لفظ آتا ہے نا عسا، امید ہے، یا لعلہم شاید، تو یہ میں نے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بلاغت کا ایک نقطہ ہے۔ بڑا آدمی جب وعدہ کرتا ہے نا تو وہ شاید کے لفظ سے بھی کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ کسی سے کہے کہ تم میرے پاس آ جانا، امید ہے میں تمہارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تعاون کر دوں، تو یہاں امید کا مطلب یقین ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے گویا سیٹھ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں وعدے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم امید جب کسی کو دلا دیں تو وہ بھی یقینی وعدہ ہی ہے، یعنی ہم جب کسی کو تھوڑی سی لالچ دلا دیں کہ شاید، تو ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے، تو ہمارا یقینی پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ قرآن بھی چونکہ عرب کے محاوروں میں نازل ہوا ہے، جو کلام استعمال ہو رہا تھا اسی میں نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب اس طرح کی بات کہتے ہیں نا امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، تو مطلب یہ کہ یقینی بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہی ہیں ایسے لوگ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہوں صحیح سیدھے راستے والے، مشرکین سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، تو یہاں امید کا مطلب یقین ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور اے مشرکو تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کیا تم نے اس عمل کو کمن آمن باللہ، اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، سب کچھ قربان کر دے، تو کیا تم اپنے عمل کو ان سے کمپیئر کر رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی تم کیسے ظالم ہو کہ تمہاری کچھ بھی قربانی نہیں ہے، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا تم اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہے ہو، ایسے ظالموں کو اللہ کہاں سیدھا راستہ دکھائے گا؟ تو جب تک اس ظلم سے تم توبہ نہیں کرتے تمہیں سیدھی راہ اللہ نہیں دکھائے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا، پھر اللہ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ہجرت کی انہوں نے، ایک مسئلہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں لڑے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم، اور جان کے ساتھ بھی، جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نظر میں درجے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں
مشرکین سے، یعنی مشرکین کے مقابلے میں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اس میں یہ وہم ہوگا کہ اچھا اس کا مطلب مشرکین کا بھی کوئی درجہ ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ مشرکین کا درجہ ہے، مطلب یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ مشرکین حاجیوں کو پانی پلا کے اللہ کی نظر میں کوئی مقام حاصل کر رہے ہیں، تو جو جہاد کر رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے اس کا مقام تو پھر اور زیادہ ہوگا نا۔ تو یہ فرضی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کر لو کہ تمہارا بھی کوئی درجہ ہے، تو ظاہر ہے جو حاجیوں کو پانی پلانے والے کا درجہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ درجہ اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ باقی اصل مسئلہ کیا ہے کہ مشرکین کا کوئی مقام اور درجہ اللہ کے ہاں ہے نہیں، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، وَرِضْوَانٍ، اور رضا کی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات کی اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جس میں عیش ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، کیونکہ مکہ پہ چڑھائی میں بہت رکاوٹ بن رہی تھی، بن سکتی تھی یہ چیز کہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، پھر بہت سے لوگوں نے مکہ سے اب تک ہجرت نہیں کی تھی، ان کو ہجرت روکتی تھی تعلق داری کی بیس پہ، یار ہم ہجرت کر کے جائیں گے، ہمارے پرانے صدیوں سے باپ دادا سے جو دوستیاں چلی آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے ریلیٹیو یہیں رہ جائیں گے۔ تو ان دونوں طبقوں کو خطاب ہے ان آیات میں کہ ہجرت اور جہاد کے معاملے میں کہ اے ایمان والو، تم نے اپنے باپ دادوں کو اور رشتہ داروں کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی ہے۔ اور یہ ہجرت اور جہاد کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، مراد شریعت کا ہر حکم ہے، اس لیے قرآن آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، اس میں ماں بھی داخل ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب۔ جب قرآن میں آباءکم کا تذکرہ آتا ہے تو باپ دادے سے میں نانا بھی داخل ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے غالب کر کے اور دوسرے لفظ کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے والدین، میں نے بتایا تھا نا، والد باپ کو کہتے ہیں، والدین دو باپ، حالانکہ ماں تو باپ نہیں ہوتی لیکن اسی میں ماں بھی آ جاتی ہے۔ تو آباءکم کو صنعت تغلیب تو نہیں کہیں گے، لیکن آباءکم میں نانا اور ماں اور یہ دادیاں سب اس میں داخل ہیں، یعنی تمہارے جتنے بھی اصول ہیں، اے ایمان والو اپنے باپ دادوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائیوں کو، یعنی جو تمہارے پیرلل لوگ ہیں، اولیاء، ان سے محبت، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں دوستی سے کوئی ایگریمنٹ تجارتی یا صلہ رحمی والا جو حساب و کتاب ہے، رشتہ داری جوڑنے والا، وہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ دوستی مراد ہے کہ جس میں پڑھ کر آپ شریعت کے حکم کو توڑ دیں، اس نوعیت کی دوستی، یعنی اللہ اس کے رسول کے مقابلے والی دوستی، خوب سمجھ لیں، کیونکہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، تو اس سے بھی رشتہ داری اور تعلق رکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن ایسی دوستی، ایسی محبت کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پہ غالب آ جائے، وہ حرام ہے، اس سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی مخصوص قسم کی دوستی جس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں، ان کے پاس آپشن تھا اسلام بھی لا سکتے تھے، کافر بھی، لیکن انہوں نے کفر والی راستہ اختیار کیا، اور تو اب تمہیں ان سے دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب اللہ نے کہ اعلان کر دیا اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے خاندان، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ، تمہارا بزنس جس کے کھوٹ کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ اس بزنس میں لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، آپ ذرا سا غافل ہوئے لاس نہ ہو جائے، اس میں دل بہت اٹکا ہوتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ مکان جن سے تمہیں محبت ہے، کیونکہ مکان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مکان جھونپڑے اور آدمی کہتا ہے یار یہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک بنگلے ہوتے ہیں، خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے نکلوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے مکان جو تمہیں محبوب ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اللہ جب تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے اور یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے،
وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہی ہے، آخرت کا عذاب یا دنیا میں ذلت۔ دنیا میں بھی ذلت ہو سکتی ہے کہ کافر تم پہ غالب آ جائے گا اور تمہیں غلام بنا دے گا، اور یہ نہ ہوا تو آخرت میں تو بہرحال سزا تمہیں اس کی ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ فاسق سے یہاں وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے حکم پہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ گائیڈ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے اللہ کے حکم کو اپنے تمام تر محبوب چیزوں پر ترجیح دینی ہے۔ جب یہ فیصلہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں صحیح بات کی طرف لے کر جائے گا، تمہیں صحیح عمل کی توفیق تمہیں ملے گی۔ یہاں ہدایت سے مراد ہے ایصال الی المطلوب، یعنی سیدھے راستے پہ چلانا، تو چلنے کی توفیق جب ہی ملے گی۔ تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اس میں جو علمی نکات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خلاصے کے طور پر۔ پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی؟ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا حقیقی معنی میں اہل ایمان کا کام ہے۔ اس میں ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی مشرک ہندو غیر مسلم مسلمانوں کے لیے مسجد بنانا چاہے یا ڈونیشن کرنا چاہے مسجد کے لیے، تو کیا اہل اسلام کے لیے جائز ہے کہ اس سے چندہ لیں؟ تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہندو یا عیسائی مسجد بنانا چاہے یا مسجد میں ڈونیشن کرنا چاہے تو اس کے مذہب میں اگر یہ جائز ہے، جائز کا مطلب باعث ثواب ہے، تو پھر اس سے چندہ لینا جائز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کے مذہب میں کیسے جائز ہوگا؟ دیکھیں بعض غیر مسلم براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی کہیں بھی عبادت ہو تو یہ اس میں ہم تعاون کریں تاکہ ہم سے خدا خوش ہو۔ ان کو توحید اور شرک سے اتنی غرض نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بس زمین پہ اللہ کی گاڈ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو وہ عیسائیوں کو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی عنوان سے خدا کا تصور باقی رہے۔ تو اس کی رائے میں، اس کے عقیدے میں اگر یہ باعث ثواب کام ہے تو پھر ہم اس سے چندہ لے سکتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، بشرطے کہ اس میں مسلمانوں کی ذلت نہ ہو۔ ذلت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کل بعد میں شو بازیاں کرتا پھر رہا ہو اور ہمیں ذلیل کر رہا ہو، وہ خوف ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی پھر اس سے چندہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے عقیدے میں یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں دلائل مل جائیں گے۔ تو اب یہ جو چندہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے، فقہاء نے جو مسئلہ بیان کیا کہ بھئی آپ مسجد کی تعمیر کے لیے غیر مسلم سے بھی چندہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مشرکین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں، اور فقہاء لکھ رہے ہیں کہ چندہ لینا جائز ہے ان سے اگر اس کے مذہب میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیکھیں، قرآن یہاں مشرکین کو مسجد کی تعمیر سے منع نہیں کر رہا، اس کی تعمیر پہ فخر کرنے سے منع کر رہا ہے، ایسا فخر کہ جس کی بیس پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم نے، عیسائی نے آپ کو چندہ دیا آپ کی مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کے مذہب میں یہ فار ایگزامپل اس عیسائی کا یہ عقیدہ ہے کہ یار اس سے مجھے آخرت میں ثواب ملے گا، چلو خدا کی عبادت تو ہو رہی ہے کسی بھی درجے میں ہو، اس سے معاشرے میں برائی بہرحال ختم ہی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی عنوان سے خدا کی جب عبادت کی جائے، خدا کو یاد رکھا جائے، تو بہرحال اس سے معاشرے میں مذہب کوئی بھی ہو وہ بہت حد تک برائیوں سے روکتا ہی ہے آپ کو۔ تو یہ نظریہ بہت سے غیر مسلموں کا ہوتا ہے، آپ نے اس سے چندہ لے لیا، تو اب اگر وہ فخر کرتا ہے نا کہ مجھے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تو اتنی مسجدیں میں نے بنائی ہیں اور میں تو اتنے میں نے مندر بنا دیا اور اتنے یہ کر دیا اور اتنا وہ کر دیا اور میں تو اتنی خیر کے کام کر رہا ہوں، تو اس پہ اگر وہ فخر کرے گا تو یہ آیت بتائی جائے گی کہ تم جو شرک کر رہے ہو اس برائی کو بھی تو دیکھو نا۔ اور اہل اسلام وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پورے اللہ کے پورے دین پہ چل رہے ہیں، وہ توحید پرست ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہ کرو۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس لیے نہیں کہ مشرکین کو، حاجیوں کو پانی پلانے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کام کے اصل اہل مسلمان ہیں، تم نہیں ہو۔ تم اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت نیکی کر رہے ہو، شاید اللہ دنیا میں تمہیں اس کا کوئی ثواب دے دے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، جو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا وہ اس آیت کے اگینسٹ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم سے بھی مذہبی جو عبادت گاہ ہے اس کے لیے چندہ لے سکتے ہیں، اگر اس کے نظریہ یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا تو آپ کے لیے لینا، کیونکہ ہم ان سے ان کے مذہب کے مطابق معاملہ کریں گے۔ جیسے غیر مسلم جب نکاح کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس نکاح کو اسلام بھی نکاح مانتا ہے، تو اس کے مذہب کے مطابق جو چیز جائز ہے وہ ہم اس سے اس معاملے میں ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔
بشرطے کہ ہمارے مذہب میں حرام نہ ہو. تبھی غیر مسلموں کو شراب پینے کی اجازت ہے اسلامی حکومت میں, کیونکہ ان کے مذہب میں شراب جائز سمجھی جاتی ہے, بہت سے غیر مسلموں کے مذہب میں. تو اس بیس پر فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ فخر کے بارے میں ہوئی کہ فخر نہیں کر سکتے وہ. دوسری علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ مسجد کی تعمیر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, کہ حقیقی معنوں میں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو اس آیت میں جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں وہ ان صفات کے لوگ ہیں, تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجدیں تعمیر کرنے کا جذبہ بھی اکثر انہی لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس سے مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی دل سے مسجد آباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اس میں مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. اچھا, اور ایک نقطے کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دو نیکیوں میں ایک نیکی وہ ہے جو اسلام کی بقا کا ذریعہ بن رہی ہے, اور ایک نیکی وہ ہے جو اسلام کا کوئی حکم آپ پورا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے, مسجد کی تعمیر کرنا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن مجاہد کیا کر رہا ہے, وہ آپ کے کنٹری کی حفاظت کر کے لاکھوں مسجدوں کو بچا رہا ہے, آپ کے ایمان کو بچا رہا ہے, آپ کے اسلام کو بچا رہا ہے. تو ایک شخص وہ ہے جس کا ایسا عمل ہے جو اسلام کو باقی رکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے, اور ایک وہ عمل ہے جو اسلام کے کسی ایک حکم کو باقی رکھ رہا ہے. دونوں میں کمپیئر ہوگا تو جو اسلام کی بقا کا ذریعہ بن رہا ہے وہ اس کی فضیلت قرآن کے نظر میں بہت زیادہ ہے. تو جو مبلغین ہوتے ہیں, اسلام کی تبلیغ دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو خاص طور پر مجاہد ہیں جو جان دے رہے ہیں اور آپ کے کنٹری کی حفاظت کر کے آپ کی قوم کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں, اللہ نے کہہ دیا لا یستوون عند اللہ. تو مسجد تعمیر کرنے والا اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا برابر نہیں ہو سکتے. آج ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے, لوگ 2-3 مسجدیں بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان مجاہدین پر فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں جو اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں. خوب سمجھ لیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسجد بنانا کم نیکی ہے, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور درخت کے بعد جب تک چرند پرند اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. دیکھیں, درخت سے فائدہ جانوروں کو ہو رہا ہے اور فائدہ مادی ہو رہا ہے, روحانی فائدہ نہیں ہو رہا, پھر بھی قبر میں اس کو ثواب اتنا ملے گا. تو جو مسجد بنانے والا ہے, مدرسہ بنانے والا ہے, اس کو تو فائدہ انسانوں کو پہنچا رہا ہے, اور فائدہ بھی جسمانی نہیں بلکہ روحانی, اس کے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے, تو وہ کتنا ثواب حاصل کر لے گا. تو ہرگز ان آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کوئی کم نیکی کا کام ہے. نا 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 نا, مسجد کی تعمیر بھی بہت نیکی کا کام, اور اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے والا اپنے آپ کو مجاہدین سے افضل نہ سمجھے. اسی طرح حاجیوں کی خدمت کرنا ہمیشہ سے اہل اسلام اس پہ فخر کرتے رہے ہیں, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن جو بارڈر پہ لڑنے والے لوگ ہیں, جو لاشیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اپنے اعضاء گنوا رہے ہیں, اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں, بچوں کو یتیم کر رہے ہیں, ان پر ہرگز آپ کو فضیلت نہیں ہے. تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے, کسی عمل کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے, مجاہد کی اہمیت کو بڑھانا مقصد ہے, کہ مجاہد سے بڑا کوئی اللہ کی نظر میں عزت والا اور مقام والا نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ان کی خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ ان کو بڑے بڑے باغات کی خوشخبریاں سناتا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور آخری جو آیتیں ہیں, ان میں آخری 2 آیتوں میں اس رکوع میں اللہ نے بتا دیا ایک قاعدہ کہ اے ایمان والو, جب بھی اسلام اور کفر کا مسئلہ آئے تو اپنے رشتہ داروں کو تم نے ترجیح نہیں دینی ہے, یہاں تک کہ اگر میدان جہاد میں ان کے خلاف تلوار بھی چلانی پڑی تو تمہیں چلانی پڑے گی تلوار. کیوں؟ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں, تو ان سے رشتہ داری جوڑنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو جائز ہے, ان سے گہری دلی دوستیاں یہ بہرحال جائز نہیں ہے. آج بھی کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے والدین غیر مسلم ہیں
تو وہ ایسی دلی اور گہری دوستی ان سے نہیں کر سکتا، رشتہ داری جوڑتا رہے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایک طبعی محبت جو ہوتی ہے، جو اپنے ریلیٹو سے ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، وہ شریعت میں جائز ہے، لیکن بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا اور ان سے اتنا کلوز ہو جانا کہ ایمان اور کفر کا فرق ہی ختم ہو جائے، یہ بہرحال اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ نے کیا بتایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں، تمہارے محبوب مکان اور تمہارے رشتہ دار، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں جہاد سے روک لیں اور اللہ کے حکام سے روک لیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو جب جہاد فرض ہوتا ہے اور امیر کی طرف سے، آپ کے حاکم کی طرف سے آرڈر آ جائے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے لڑنا ہے، تو پھر کوئی چیز آپ کو روکنے والی نہیں ہوا، نہ آپ کی بیوی آپ کو روک سکے، نہ آپ کے بچے روک سکیں آپ کو، نہ آپ کے مکان روک سکیں۔ پھر شہادت اور اللہ کے راستے میں لڑائی، یہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان کا ہمارا معیار ہونا چاہیے جو فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد یا اس کی نیت، فرمایا ہجرت تو ختم ہو گئی مکہ کی فتح ہونے کے بعد، لیکن جہاد یا اس کی نیت باقی ہے۔ تو یا تو آپ نے جہاد کرنا ہے یا اس کی نیت کرنی ہے کہ اللہ اگر میرے ملک پہ کبھی ایسے حالات آئے، میری قوم پہ، ایک اسلامی کنٹری کی بات کر رہا ہوں، کبھی ایسے حالات آئے یا اسلام پر ایسے حالات آئے کہ مجھے میری ضرورت پڑی، تو میں نیت کرتا ہوں کہ پھر میری بیوی، میرا مکان، میری گاڑی، میرے بنگلے اور میرا تجارت رکاوٹ نہیں بنے گا اگر جہاد مجھ پہ فرض ہوا۔ فرض کب ہوتا ہے؟ کہ جب امیر اعلان کر دے بھائی ہر جوان نے جانا ہے، ہماری نفری، ہماری فوج جو ہے وہ پسپائی اختیار کر رہی ہے، افرادی قلت کا ہم شکار ہیں، ہمیں افراد چاہیے، تو ایسے موقع پہ ہر جوان کے لیے جانا فرض ہو جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا یا تو جہاد ہے یا اس کی نیت ہے۔ نیت میں یہی ہے کہ اللہ اگر کبھی ایسے حالات آئے تو میں کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی تیری راستے میں جان دینے سے۔ تو یہ جذبہ اگر آپ کا نہیں ہے تو قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہیں، بلکہ آپ کو تو اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے پھر۔ تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 4 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 10 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔